جب بھی پارلیمنٹ میں کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو اس بل کا ایک انٹروڈکشن بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس بل کو ترمیم کرنے کی کیا وجہ ہے، مگر تعجب ہے کہ یہ جو وقف کا بل پیش کیا گیا اس کا کوئی انٹروڈکشن پیش نہیں کیا گیا۔ اور دوسرا، جب بھی کوئی بل پیش کیا جاتا ہے یا اس میں کوئی ترمیمات لائے جاتے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے لایا جاتا ہے، اس سبجیکٹ کی فائدے کے لیے لایا جاتا ہے، مگر یہ جو بل لایا گیا یہ اوقاف کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، اوقاف کو ختم کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جیسا میرے پیشرو مقررین نے کہا، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے نمائندگیاں ہوئیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی نمائندگی ہوئی، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی طرف سے بھی ہوئی، آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ کی طرف سے بھی ہوئی، اور یہ وقف بورڈ کی طرف سے بھی اس بل کی مخالفت کی گئی۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ کی طرف سے بھی بل کی مخالفت کی گئی، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی طرف سے بھی بل مخالفت کی، باوجود یو پی اسٹیٹ وقف بورڈ کی طرف سے بھی مخالفت کی گئی، بہار وقف بورڈ کی طرف سے، تمام جتنے وقف بورڈ ہیں سب کی طرف سے اس کی مذمت کی گئی اور مخالفت کی گئی۔ باوجود اس کے کوئی اسٹیک ہولڈر کی سماعت نہیں کی گئی، بلکہ الٹا یہ کہا گیا کہ وہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا والوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم آ کے اس بل کی تائید کرو اور یہ کہو کہ وقف کے تحت ہونے کی وجہ سے یہ جو آثار ہیں، مونیومنٹس ہیں، یہ پورے خراب ہو جا رہے ہیں، لہٰذا اس کو وقف سے خارج کر دیا جائے۔ انڈین ریلویز کو بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ انڈین ریلویز کو بولو کہ تم یہ جتنے بھی وقف بورڈ میں اوقاف ہے یہ سب نکال کے انڈین ریلویز کی ملکیت قرار دی جائے۔ تو یہ ایک پوری سازش کے تحت ہو رہا ہے اور ان کا پورا ایجنڈا مسلم کش ایجنڈا ہے، جیسا کہ ان کا 2014 میں یہ منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کر دیا جائے آہستہ آہستہ۔ اسی کی کڑی میں CAA کا قانون لایا گیا، اس کے بعد کامن یہ ٹرپل طلاق کا لایا گیا، جیسا موب لنچنگ کی گئی، مسلم عورتوں کے حجاب کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ یہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت ہمارے مذہب کے ساتھ، ہماری شناخت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ وقف کی جائیداد یا وقف شریعت کا ایک حصہ ہے، اور شریعت کے تحت رہنے کا ہمارا کو دستوری حق ہے۔ دستور میں جو آرٹیکلز ابھی میرے پیشرو مقررین نے کہا، وہ تمام آرٹیکلز کے تحت ہر ہندوستانی شہری کو اپنے مذہب کے تحت آزاد رہنے کا حق اختیار ہے۔ یہ وقف کے قانون کو جناب چندرا بابو نائیڈو صاحب بہت اچھا جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب یونائٹڈ آندھرا تھا تو مسلم مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کے پاس کئی ٹینیور میں ان کے پاس رہا، اور میں آندھرا پردیش وقف بورڈ کا بھی ممبر رہا سو ہوں، تو میرے سے خود انہوں وقف کے امور میں کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ وقف سے واقف نہیں ہے، وقف کے شرعی اہمیت سے بھی واقف ہے، وہ وقف کی دستوری اہمیت سے بھی واقف ہے۔ میں یہی آپ حضرات کی موجودگی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ چندرا بابو نائیڈو صاحب جو حکومت آج بنائے ہیں وہ ہمارے تعاون سے بنائے ہیں، ہمارے ووٹوں سے بنائے ہیں۔ اگر ہمارے وقت اس وقت انہوں ساتھ نہیں دیں گے تو ہم بھی مجبور ہو جائیں گے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ دینا یا نہ دینا طے کرنے کے لیے۔